بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ مصر میں آپ کی علمی و قومی خدمات۔ مصر آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے گئے تھے، مگر علمی و قومی خدمات وہاں بھی جاری رہیں۔ وہاں آپ نے مختلف تعمیری و قومی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے اور سلسلہ تصنیف و تالیف بھی جاری رکھا۔ مصر کے مشہور اخبار و رسائل اور موقر کثیر الاشاعت جریدوں مثلاً الاہرام، مجلۃ الاسلام قاہرہ، ہدی الاسلام قاہرہ، مجلۃ الشرعیہ اور یونیورسٹی کے رسالہ مجلۃ الازہر وغیرہ میں آپ کے مضامین برابر شائع ہوتے تھے۔ یہ مضامین اسلامیات، علوم اہل بیت اور ان کی تاریخ اور اخلاقیات جیسے موضوعات پر ہوا کرتے۔ آپ نے اپنے مضامین کے ذریعے ہندوستان کے نامور علماء و ادباء کا تعارف اہل مصر سے کرایا۔ ان کی قلمی سرگرمیوں کے نتیجے میں مصر کے علماء و اکابر سے آپ کے گہرے تعلقات ہو گئے۔ مصر کے مشہور مصنف اور جدید علوم کے حامی جناب علامہ شیخ طنطاوی جوہری، ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اور علامہ شیخ مراغی چانسلر ازہر یونیورسٹی سے آپ کے گہرے روابط تھے۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اپنی تصنیف تاریخ الاسلامی سیاسی کی بنا پر عالم اسلام میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ان کی وسعت نظر اور وسعت قلب نے علامہ کامون-پوری کو بہت متاثر کیا۔ مصر میں آپ کی بعض تصانیف کے ترجمے بھی ہوئے۔ آپ کی کتاب دنیا قبل اسلام اور محمدی پیام کا ترجمہ ایک فاضل مصری نے کیا اور آپ کو نقاد کبیر وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا۔ یہ مضمون رسالہ ہدی الاسلام قاہرہ کی 4 مارچ سن 1938 کی اشاعت میں اور اس کے بعد دوسری اشاعتوں میں قسط وار شائع ہوا۔ مصر میں ریڈیو سے بھی آپ کی بہت سی اہم تقریریں نشر ہوئیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے فلسفے اور سیرت پر مبنی تھیں۔ آپ نے ریڈیو پر جسٹس کرامت حسین اور ان کی کتاب فقہ اللسان پر تقریریں کی جو بے حد پسند کی گئیں۔ اس تقریر سے مصریوں کو ہندوستانیوں کے علم لسانیات کی مہارت کا اندازہ ہوا۔ مصر میں آپ کے ساتھیوں میں شیخ عبدالحفیظ محمد مصطفیٰ، عبداللہ عیسیٰ برغی، شیخ عبدالحکیم سید احمد عنانی، عبدالرزاق عبدالرحیم متولی خطیب، شیخ وسوطی السید قطب سعادہ، جلال الدین حسین احمد بخارا اور شیخ حسنی عبدالحلیم اسماعیل بنی سویف بنی ہانی مصر وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اہل مصر نے بھی آپ کی اعلیٰ خدمات اور صلاحیتوں کا بہت شدت سے اعتراف کیا۔ مصر کے اخباروں میں آپ کی علمی سرگرمیوں پر تبصرے شائع ہوئے اور اہل قلم حضرات مضامین کے ذریعے آپ کی خدمات کو سراہتے تھے۔ مصر کے مشہور اخبار المجلۃ الشرعیہ میں صفحہ 15 سن 1938 کی عبارت سے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور ہندوستانی عالم کی مجلہ اشعریہ کے دفتر میں تشریف آوری۔ علامہ کامون-پوری نے تاریخ، فلسفہ، اخلاق، علوم تربیت اور حدیث پر ڈاکٹریٹ کی سند جامع ازہر سے لی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس دیگر اسناد بھی ہیں۔ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامون-پوری ایک صاحب مقام عالم اور ایک عظیم نقاد اور زبردست عالم ہیں۔ تربیت، اخلاق، علم النفس اور تاریخ پر آپ کی بہت سی تالیف ہیں۔ آپ ان عظیم مصنفین میں سے ہیں جن کا قلم دیار ہند میں مسلسل اصلاحی تحریکوں اور تعلیم کے منصوبوں پر چلتا رہا ہے۔ عربی رسالہ الرضوان لکھنؤ سے چند اقتباس نقل کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ علامہ کامون-پوری نے مصر جا کر ملک و قوم کی کس طرح خدمت کی۔ ہندوستانی علماء کے علم و کمال سے اہل مصر کو روشناس کرایا اور مصری علماء کو علوم اہل بیت کے مطالعہ اور اس پر غور و فکر اور مطالعہ و تصنیف و تالیف کی دعوت دی اور ان کا تعارف ہندوستان میں کرایا، اور مصر سے اپنے نیز اپنے ساتھیوں اور مشہور اہل قلم حضرات کے مضامین برابر ہندوستانی عربی رسالہ الرضوان لکھنؤ میں اشاعت کے لیے بھیجتے رہے۔ مصر کے ایک بزرگ استاد ڈاکٹر علی مظہر جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اپنے ایک مضمون
ای فی طبقات الناس میں علامہ کامونپوری کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ یہ مضمون رضوان لکھنؤ میں شائع ہوا تھا جو فاضل مصنف نے آپ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ سید مجتبیٰ حسن ہندی سے پہلی ملاقات کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو چیز محسوس ہوئی وہ ان کی محبت تھی۔ وہ پہلی مرتبہ مجھ سے ملاقات کے لیے میرے گھر آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں رسالہ الرضوان کے لیے کچھ لکھوں۔ میں نے اس شرف کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ دیکھا اور میں نے طے کیا کہ میرا پہلا مضمون رضوان اور اس کے فاضل مدیر کے لیے میرا پہلا سلام ہو۔ جہاں تک مجھے علم ہے میں جانتا ہوں کہ سید مجتبیٰ طلب علم کے لیے مصر آئے ہیں۔ بہت پہلے کہا گیا تھا اطلب العلم ولو بالصین۔ اس وقت دور ترین ملک چین تھا جس وقت یہ کہا گیا۔ غالباً یہ کلمہ کہنے والے کے ملک اور چین کے درمیان وہی مسافت ہوگی جو ہند کے لکھنؤ اور مصر کے قاہرہ کے درمیان ہے۔ سید مجتبیٰ نے اس جملے کی تصدیق کی اور اس کے مفہوم کو ثابت کرتے ہوئے علم کی خاطر کمر بستہ ہو گئے اور علم کی تلاش میں مصر پہنچے۔ اس وقت رضوان کے لیے لکھنا علم کی اعلیٰ خدمتوں میں سے ایک خدمت ہے۔ مجھے الفت محسوس ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ رضوان علم کی کیا خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں اس کے فاضل مدیر کو سلام کہتا ہوں، کس قدر مثالی کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر علی مظہر، مصر، رسالہ رضوان، صفحہ نمبر 16۔ نجف اشرف کے ایک اور بزرگ جعفر الدجیلی نے ایک مضمون سیدنا علی و علم التصوف تحقیق الصلح بینہما الرضوان کے لیے لکھا۔ اسی مضمون کی ابتدا میں علامہ کامونپوری کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: ڈاکٹر مجتبیٰ حسن اور میرے درمیان چند ملاقاتیں ہیں، وہ سخت مباحثہ فراموش ہونے کے قابل نہیں، جس میں حضرت علی اور تصوف کے درمیان نفع تعلق پر بحث ہوئی تھی۔ پہلے میں موصوف کی رائے کو رد کرتا رہا۔ زیر نظر مقالے کی تحقیق میں اس گفتگو کا بڑا اثر ہے، بلکہ ہماری گفتگو ہی اس مقالے کی تحریر کا باعث ہوئی۔ جعفر الدجیلی، نجف اشرف، 8 ذی الحجہ سن 57 ہجری، مطبوعہ رضوان لکھنؤ، صفحہ نمبر 24۔ فاضل مصنف جناب احمد محمد نعمان الیمینی اپنے مضمون الیمن میں علامہ کامونپوری کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں: یمن سے مصر عزیز تک میرے سفر کا بہترین نتیجہ اس سال عالم فاضل برادر عزیز مجتبیٰ حسن کامونپوری، ڈاکٹر، تاریخ و فلسفہ، اخلاق و علوم تربیت جدیدہ سے میری ملاقات ہے۔ میں ان کی واقفیت، حسن اخلاق، منکسر المزاجی سے بہت متاثر ہوا۔ اس سے مجھے بے انتہا سکون قلب حاصل ہوا۔ میں نے ان سے محبت اور سچی دوستی اور مکمل وفاداری کا زندگی بھر کا معاہدہ کیا، کیونکہ میں نے ان کو ان کے ساتھیوں میں اعلیٰ مقاصد اور بلند افکار کی بنا پر بہترین پایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے اور ان پر نازل ہونے والی مصیبتوں سے بے حد متاثر ہیں۔ یہ عہد جس میں استعماری طاقتوں نے طوفان ڈھا رکھے ہیں، موصوف مسلمانوں کے حالات، ان کے ممالک کے بارے میں تحقیق کا جذبہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام عالم اسلامی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقفیت حاصل کریں اور ایک سچے مسلمان کی طرح ان ممالک کے اکابر سے رشتہ رکھیں۔ یہی ایک سچے مسلمان کی خوبی ہے۔ خدا انہیں زندہ رکھے اور ان جیسوں کی اکثریت ہو۔ میں نے برادرم مجتبیٰ حسن کا وہ نفیس مضمون پڑھا جو بعثت محمدیہ پر بحث کرتا ہے۔ یہ مضمون محترم دوست کی قدرت بیان اور وسعت علم پر دلیل ہے، اور میں ان واضح علامات کے بعد مبہوت ہو گیا اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا لکھوں اور کیا کہوں، سوائے اس کے کہ مجھے برادر عزیز نے مجبور کیا کہ میں اس میدان میں اتر پڑوں، اور اگرچہ میں اس کے تجربہ کاروں میں نہیں ہوں مگر لکھوں۔ میں نے درج ذیل مضمون یمن کے بارے میں لکھا ہے تاکہ محترم قاری کو اپنے وطن کی تصویر دکھا سکوں اور تعارف کا وسیلہ بنوں۔ مکالمہ روحیہ کے عنوان سے شیخ تنداوی جوہری کا ایک مضمون الرضوان، صفحہ نمبر 7 سے 10 پر شائع ہوا۔ اس میں موصوف نے اپنے اور علامہ کامونپوری کے درمیان ایک بحث و مباحثے کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ جمعرات 22 اگست سن 1937 عیسوی میرے گھر مشہور فاضل سید مجتبیٰ حسن ہندی تشریف لائے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ علوم تربیت جدیدہ، فلسفہ، اخلاق اور تاریخ میں ازہر یونیورسٹی سے سند حاصل کر چکے ہیں۔ یہ خوشخبری مسرت، راحت اور اطمینان کا باعث ہوئی۔ میں اپنے کھلے دل سے اس بات کا منتظر بھی تھا،
میں ان کی علم سے محبت، اسلام و مسلمانوں کی ترقی اور نظام دین و دنیا میں حقائق و دقائق سے ان کی واقفیت سے پہلے ہی باخبر تھا۔ میں انہیں نئے ابھرنے والے جوان عالموں کی صف اول میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے لکھا، ہماری گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف منسوب دعاؤں کے بارے میں شروع ہوئی۔ میں اس موضوع پر ایک مضمون لکھ چکا ہوں جو مشرقی عربی کے مشہور ہندوستانی رسالے الرضوان میں چھپ چکا ہے۔ موصوف نے مجھ سے کہا کہ ایک اور کتاب بھی ہے جس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے اس کتاب میں سے ایک پیراگراف بھی سنایا جو مجھے بہت پسند آیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور کتاب دکھائی اور کہا کہ یہ دعا کلیم اسلام علی ابن ابی طالب کی ہے، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ایسی شرح لکھیں جو مسلمانوں کی ترقی اور علوم کون میں ان کی برتری کے تذکرے پر مشتمل ہو اور آپ کے علمی رجحان کے مطابق ہو۔ آپ کو علوم دین میں اس خاص گوشے سے گہرا لگاؤ ہے۔ اس قسم کی تالیف کی اشاعت مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے گی اور مسلمان محسوس کریں گے کہ وہ آسمان و زمین کی دنیاؤں میں کس طرح متحد ہیں۔ یہ موضوع طبیعیات اور ریاضیات کا ہے، چونکہ قرآن ان علوم کی شرح کرتا ہے، لہذا اہل بیت بھی اس سلسلے میں نکتے بیان کرتے ہیں، خاص طور پر حکیم الہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کی شرح مسلمانوں کو اس گوشے کی طرف توجہ دلانے والی اور ان کی محبت کو اس طرف موڑنے والی ہوگی۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو اس اختلاف کو روکتا ہے جس نے امم اسلامیہ کو کمزور کیا اور انہیں شیعہ، زیدی اور سنیوں میں تقسیم کیا۔ یہ لوگ قلبی طور پر بہت زیادہ قریب، اتحاد کے لیے سب سے زیادہ آمادہ اور عظیمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قوی ہیں۔ اس لیے مذکورہ اعلیٰ علوم ہی ان کے درمیان ایک رابطہ قائم کرتا ہے۔ مطبوعہ الرضوان، لکھنؤ، مکالمہ روحیات بین الدکتور مجتبی حسن الہندی الازہری و فیلسوف الشرق الشیخ طنطاوی جوہری، صفحہ نمبر 7۔ اس کے بعد دونوں حضرات کے درمیان جو بحث و مباحثہ ہوا وہ الرضوان میں شائع ہوا۔ جامعہ ازہر کے ایک استاد جناب احمد محمد کا ایک مضمون علامہ الشرق رضوان لکھنؤ میں شائع ہوا۔ اپنے مضمون کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں: زندگی کے مختصر لمحات اور مسرت و محبت کے تھوڑے سے وقفے میں مجھے ایک باوقار مجلس میں شرکت کا موقع ملا، جہاں دوست مکرم محب فضیلت ڈاکٹر مجتبی حسن محقق ہندی نزیل مصر موجود تھے۔ موصوف محترم مہمان فیاضانہ اخلاق کے پرچمدار، عظیم صفات کے حامل، بزرگ خاندان اور بلندی نفس کے مالک ہیں، اور عالی جناب ڈاکٹر صاحب سے ہندوستان کے حالات اور وہاں کے علماء و زعماء کی علمی زندگی پر طویل گفتگو شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ معتقدین کے تصانیف، نعت و ادب، تاریخ و ملل و نحل پر ہندوستان اور اس کے ارد گرد ممالک میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں نے کام شروع کیا، اور عہد بے عہد عقل بشری نے کس طرح ان کا ساتھ دیا۔ عزت مآب علامہ کامون پوری نے ہندوستان میں لکھی ہوئی ان کتابوں کو بھی دکھایا جن میں دین حق کی دفاع، آثار رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور منتخب اطرت رسول علیہ السلام، مبارک صحابہ اور ان رہنمایان ملت کی ترجمانی تھی جنہوں نے اپنے اپنے طریقے پر اسلام سے وابستگی حاصل کی، ایمان کو دلوں میں جگہ دی، حق کی تیز تلواریں باطل کے سر پر لگائیں۔ انہوں نے جدید ہندوستان کی ان تحریکات کا ذکر بھی کیا جو علوم، آداب، شعر، نظم و نثر، زندہ افکار اور طاقتور نظریات سے متعلق ہیں، اور مجھے اپنی بات کی تائید پر مجبور کر دیا جب انہوں نے مجھے مجلہ الرضوان لکھنؤ دکھایا۔ اس کے بعد لائق مؤلف جناب علاء بویقو نے ہندوستان میں شعر کوئی، قاموس ادب وغیرہ وغیرہ پر جو کام ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور علماء عراق و ایران خصوصاً اس دور کے مشہور ہندوستانی علماء کا نام بنام ذکر کیا گیا ہے جن کا تعارف علامہ کامون پوری نے ان سے کرایا تھا۔ علامہ کامون پوری نے حسب ذیل مضمون الرضوان لکھنؤ میں اشاعت کے لیے مصر سے بھیجا جو صفحہ نمبر 8 سے 11 پر شائع ہوا۔ اسلامی فرقوں کے اتحاد کا مسئلہ اور بزرگ فلسفی طنطاوی جوہری مصری کی رائے۔ میں جب جامعہ ازہر مصر میں تاریخ و فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا تو مجھے مشہور فلسفی استاد شیخ طنطاوی جوہری سے ملاقات کا بہت اشتیاق تھا۔ چنانچہ 7 اگست سن 1936 عیسوی کو
میں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ تمام امت اسلامیہ کے لیے ایک پیغام دیں جسے میں مشرق و مغرب میں شائع کروں اور اس کو مختلف زبانوں میں شائع کرا کے اسلامی ممالک میں نشر کروں، جس سے ان کی ہدایات اور ان کا نقطہ نظر تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ چنانچہ موصوف نے میری خواہش پر فوراً لبیک کہتے ہوئے حسب ذیل پیغام دیا۔ مجتبیٰ حسن کامونپوری۔ علامہ طنطاوی کا پیغام الرضوان کے 4 صفحات پر محیط ہے۔ اس کے بعد علامہ کامونپوری نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جو 2 صفحوں پر مشتمل ہے۔ علامہ کامونپوری نے خطاب الی الجمعیات الاسلامیہ فی اخطار العالم کے عنوان سے مضمون لکھا ہے جو الرضوان لکھنؤ کے کسی ایک شمارے میں صفحہ نمبر 12 سے 13 پر شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے ہریجنوں کے لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر اور ہندوستان کے اور دوسرے مذہبی فرقوں مثلا سکھ وغیرہ کو خطاب کیا ہے۔ علامہ طنطاوی جوہری نے اس سلسلے میں ڈاکٹر امبیڈکر کے نام ایک پیغام دیا ہے جسے علامہ کامونپوری نے الرضوان میں صفحہ نمبر 20 سے 25 پر شائع کرایا۔ ہندوستان کے ہریجنوں کے مشہور لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر کے نام پیغام۔ نوجوان ہندی عالم استاد سید مجتبیٰ حسن، علوم تاریخ و فلسفہ کے متخصص اور ہندوستان کے فرزند جوان کا وہ مضمون میں نے پڑھا جسے مصری اخبارات نے نقل کیا ہے۔ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ آپ یعنی ڈاکٹر امبیڈکر اسلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے ماننے والوں کے اختلاف اور ان کی گروہ بندیوں نے آپ کو شک میں ڈال دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ ان میں سے کس کو مانا جائے۔ اس کے بعد علامہ طنطاوی نے اس کا تفصیلی جواب لکھا جو الرضوان کے صفحہ نمبر 20 پر شائع ہوا ہے۔ افسوس ہے کہ الرضوان لکھنؤ کے تمام شمارے بہت خستہ حالت میں مجھے مل سکے ہیں اور اس کے مضمون پر رسالے کا نام، شمارہ نمبر اور سن و تاریخ درج نہیں ہے۔ اس کے حوالے کے لیے صرف پرچے کے صفحات کا نمبر دے سکی ہوں، شمارہ نمبر نیز تاریخ و سن اشاعت کا حوالہ نہیں دے سکی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔